بہت سی جماعتیں ایسی بھی موجود ہیں جو خود تو اپنے لیے حق پر ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور دوسروں کی تکفیر، تحقیر، تذلیل کا مشن پر کام کر رہے ہیں، اور دین کے اندر نئے نئے اعمال، نئی نئی چیزیں جن کا کتاب و سنت میں نام و نشان نہیں، داخل کر کے وہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ دین اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل نہیں کیا، بلکہ دین کو آج ہم نے یہ اعمال اور یہ چیزیں داخل کر کے دین کے اندر ہم نے مکمل وہ کیا ہے۔ اس وقت دین مکمل نہیں تھا، دین آج مکمل ہوا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے یہ آیت پڑھ کر سنا کر اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین اسلام کو جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا تھا، آج اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے، اور اس دین کو تمہارے لیے پسند کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ یہ زبردست اعلان تھا۔ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بقی شیء یقرب من الجنت و یبعد من النار الا وقد بین لکم، کوئی معمولی سے معمولی چیز نہیں بچی جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو اور وہ بیان نہ کی گئی ہو، سب کا سب کچھ بیان کر دی ہے۔ دین بنانے والا اللہ تھا، اللہ نے بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور مکمل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگا دی کہ اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دو۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وان 100% ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کو چھپانے کے بغیر اس کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے اتارا تھا اس میں سے کچھ چھپا لی ہے، وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھپایا، اس میں سے سب کچھ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اور یہ کیسے چھپا سکتے تھے جبکہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو اتارا گیا ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ کیسے ممکن تھا اللہ کے اس پیغام کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپا لیتے؟ حتیٰ کہ دنیا میں رب کی زمین پر آسمان کے نیچے ایمان والوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کے مکمل ہونے کی گواہی دی۔ انہوں نے کہا تھا، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، کہ تمہارے دین میں ایک آیت اتری ہے، اگر وہ ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ ان کا اشارہ اسی آیت کی طرف تھا۔ اور سلمان فارسی کو کہا تھا یہودیوں نے، لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْقِرَاءَةَ، تمہیں تمہارے نبی نے کائنات کی زندگی کے ہر قدم پر مکمل رہنمائی دے دی، ہر شے سکھا دی، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب تک سکھا دیے۔ تو یہ تو یہودی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان سے اعلان کر دیا، مگر محترم ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں بہت سے فرقے، بہت سے مسالک، بہت سے گروہ، بہت سے سلسلے اور بہت سی جماعتیں ایسی بھی موجود ہیں جو خود تو اپنے لیے حق پر ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور دوسروں کی تکفیر، تحقیر، تذلیل کا مشن وہ اٹھائے ہوئے فرقہ واریت کے تعصب کو لوگوں کے اندر ہوا دینے اور پھیلانے کے مشن پر کام کر رہے ہیں، اور دین کے اندر نئے نئے اعمال، نئی نئی چیزیں جن کا کتاب و سنت میں نام و نشان نہیں، وہ داخل کر کے وہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ دین اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل نہیں کیا، بلکہ دین کو آج ہم نے یہ اعمال اور یہ چیزیں داخل کر کے دین کے اندر ہم نے مکمل وہ کیا ہے۔ اس وقت دین مکمل نہیں تھا، دین آج مکمل ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بھی تکذیب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی بھی تکذیب ہے، اور
یہ صریحاً ایسی چیز ہے جو کوئی بھی عقل مند تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے بعد کہ دین مکمل نہ ہوا ہو، لیکن عملی طور پر مسلمان اس کو مکمل آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، کمیونسٹوں سے، بدھ متوں سے، غیر مسلم تمام قوموں کے کلچر، ثقافتیں، تہذیبیں، ان کے دساتیر، قوانین، بہت کچھ ہم نے ان سے لے رکھا ہے، اور اسلام کو ہم جو ہے نا وہ زبانی کلامی مکمل ہونے کے دعوے دار ہیں، دلی طور پر، عملی طور پر اسلام کو مکمل نہیں سمجھتے۔ تو اللہ نے اسلام کو مکمل کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی اسلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ اتبع ما انزل الیک من ربک، اور ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ بڑا پڑا ہے قرآن جس میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اسلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا جو اللہ نے آپ کی زندگی میں مکمل کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اسپیشل طور پر لوگوں کو اس بات پر تنبیہ کی کہ لوگوں، کہ میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو تم کبھی نہیں بھٹکو گے۔ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ان دو چیزوں کے اندر مکمل ہے، اور اللہ کے نبی اس کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور اس کو مضبوطی سے تامنے اور اس پر چمٹے رہنے کا حکم دے کر گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں۔ تو ہمیں تمام ناظرین کرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کے دین کو پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، اور پورے دین سے ہم شعور حاصل کریں پورے دین کا، اور پھر اپنے عقیدے کو، اپنے عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی سیاست اور معیشت کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس دین کے تابع کر دیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی ہے، اور اسی میں ہماری آخرت کی نجات ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں، تو دنیا میں بھی ذلتیں، رسوائیاں مقدر رہے گا، اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو سچا سچا مکمل مان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ساری مسلمان امت کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور گمراہیوں اور شیطان کے پیدا کیے ہوئے راستوں سے اللہ امت کو اور سب لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔